غزہ جنگ بندی معاہدہ جس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل جو کہ پہلے مرحلے میں بھی بے تحاشا بار وائلیشنز کرتا رہا اس معاہدے کی، اب غزہ کے لیے امدادی سامان جو ہے وہ روک دیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ غزہ کے امدادی سامان روکنے کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اسرائیل سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں۔ اب آگے کیا منظرنامہ پروگرام میں بات ہوگی، پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی سپیکٹرم ہے، آرمی چیف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اور دہشت گردی کی پشت پناہی میں کچھ مخصوص عناصر جو ہیں شامل ہیں۔ ان عناصر پر بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مہنگائی کے سدباب کے لیے کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ جو کہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مہنگائی پر قابو پایا جا سکے، اور مہنگائی کے اشاریے کچھ حد تک نیچے بھی عربی پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ بخاری صاحب، غزہ جنگ بندی معاہدے پر تو بات کریں گے، لیکن جو یہ رشیا اور یوکرین کی وار جو ہے، اس میں جو مذاکرات کا ہم سن رہے تھے کافی عرصے سے کہ مذاکرات ہونے والے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور جو یوکرینی صدر ہیں ان کے درمیان کچھ چپکلش سے سامنے آئی ہے۔ اس بارے میں اب کیا کہیں گے، کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ وہاں سے تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ یا تو ریزائن کریں یا پھر آپ ہمارے ساتھ ڈیل کریں یوکرینی صدر کو، تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا منظرنامہ بنے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یوکرینی صدر کے ساتھ جو امریکہ کا دورہ کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور ان کے وائس پریزیڈنٹ وینس نے جس سلوک کا مظاہرہ کیا ہے وہ عالمی جو سفارتکاری ہے اس کے تمام اصولوں کے برعکس ہے، اور میرے خیال سے اٹس این ابیوز آف این اپرچونٹی، جو ایک بڑے مقصد کے لیے شاید وہ وہاں آئے تھے، لیکن جس پر ہوا پوری دنیا کے اندر اس کی مذمت کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ خود ڈیموکریٹس جو سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی بڑا سٹرونگ بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں خطرناک حد تک روس کے ساتھ دوستی کرنے کی، اور وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ایک طرح سے روس کا بازو بن گیا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بہت ہی گمبھیر منظرنامہ ایک جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے خیال سے جو ٹرمپ امریکی مفاد کے پیش نظر، سو کالڈ امریکی مفاد کے پیش نظر روس کے ساتھ دوستی کی پنگیں بڑھا رہے ہیں، اس کے پیچھے کے مقاصد شاید ابھی کھل کے سامنے نہیں آئے۔ دو باتیں اس حوالے سے عرض کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یوکرین میں چونکہ امریکہ خرچہ ہو رہا ہے، اب تک وہ جنگ تو امریکہ کے اور نیٹو کے تھرو جو ہے وہ لڑی جا رہی تھی، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک بزنس مین کی حیثیت سے اپنا پیسہ فضول میں خرچ کرنے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے وہ وہاں سے ہاتھ پیچھے ہٹا رہے ہیں۔ لیکن اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جو چین اور روس کی قربت ہو رہی ہے اس کو ان میں دوری پیدا کرنے کے لیے ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پوتن سے دوستی کر لیں گے۔ پوتن سے دوستی کا حوالہ ان کے پہلے اقتدار کے دوران بھی ہے کہ الیکشن کے اندر انہوں نے روس سے مدد لی تھی، ان کے اوپر چارجز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آبجیکٹو ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ اس آبجیکٹو سے دو تین چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ کہ ایک بڑا عالمی بلاک بن رہا ہے جس کی اپنی کرنسی ہوگی، جو اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں گے، آپ نے سنا ہوا ہے نا اس کا، یہ اس کو سیبوٹیج کرنے کی بھی ایک کوشش ہے کہ وہ روس جو کل تک ایک ملامت کا سمبل تھا، جس کے اوپر پوری عالمی اوپینین جو ہے وہ بلڈ کی جاتی تھی کہ روس جو ہے وہ ایک یعنی ایسا ملک ہے جس میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آج اس کے ساتھ دوستی کے قدم بھر رہے ہیں ٹرمپ صاحب، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قربت جو ہے وہ یقینی طور پر بڑھے گی، اور یہی وجہ ہے غالباً یوکرین کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں میسج کیا ہے؟ اس میں میسج یہ ہے کہ وہ تمام ملک، چاہے وہ جنوبی ایشیا میں ہیں، چاہے وہ پوری دنیا کی تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ میرے خیال سے ایک بالکل اوپننگ وارننگ ہے کہ اگر آپ اپنا سارا انحصار امریکہ پر کریں گے تو امریکہ کسی وقت بھی اپنے مفاد کی خاطر آپ کو ڈچ کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، مطلب ہے میں اگر اس کی تفصیل بتانے بیٹھوں گا تو پورے پروگرام کا وقت گزر جائے گا۔ کیا ہمیں U2 کا وہ بڑا بھیر کے ایئرپورٹ سے اڑنا یاد نہیں ہے، جس میں روس نے ہمارے اوپر لال نشان لگا کے کہا تھا کہ we'll sort you out؟ کیا ہمارے F-16 کا واقعہ یاد نہیں ہے آپ کو، جو سپلائی کرنی تھی، جس کے پیسے ہم نے ادا کر دیے تھے، ایڈوانس نہیں دیے انہوں نے؟ کیا ہمیں 1965 کی وار یاد نہیں ہے، جب کہا گیا تھا کہ جناب بس امریکہ جو ہے وہ آ جائے گا ہماری مدد کرنے کے لیے؟ کیا ہمیں 1971 کا ڈیبیکل یاد نہیں ہے، جب چھٹے بیری بیڑے کے آنے کی امیدیں لگا کے ہم نے سارا کچھ جو ہے وہ انحصار جو ہے امریکہ پہ کیا تھا، اور بالآخر پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے؟ مطلب ہے جتنی بھی تفصیل اس کی بیان کی جائے، افغانستان میں ہمیں گھسیڑ کے اس جنگ کے اندر
جنیوا کنونشن ہونے کے بعد جو پلٹ کے مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے، آج تک ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. تو یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اگر آپ اپنے سارے پتے کسی ایک کی ٹوکری میں پھینک دیں گے تو پھر آپ اس کی مرضی کے محتاج ہیں. ایک طرف تو یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ یوکرینی صدر کا فیوچر کیا ہے. امریکہ تو مطالبہ کر رہا ہے کہ جی آپ ریزائن کریں اور فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا آ کے ہماری مرضی کے معاہدوں کے اوپر دستخط کریں، جس میں وہ معدنیات کا جس پہ ٹرمپ فرماتے ہیں کہ ہمارا $500 بلین خرچ آ گیا، $365 کا تو ایک معاہدہ کریں نا تاکہ ہم وہاں سے معدنیات منگائیں. یہ اتنا رuthless ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے اس کی ہینڈلنگ. دوسری بات یہ ہے کہ یورپ نے یوکرینی صدر کو شاباش تو دے دی ہے، سب کی بھی دے دی ہے، وعدہ بھی کر لیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ انٹرنیشنل وارفیئر میں اگر نیٹو نہیں ہے، اگر امریکہ نہیں ہے تو کسی بھی جنگ کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا ممکن نہیں ہے. یورپ کی کیپیسٹی بڑی لیمیٹڈ ہے. انہوں نے نا اپنی انفینٹری تو آلموسٹ ختم کر دی ہوئی ہے، نام کی رہ گئی ہے. وہ اپنی فوجیں نہیں بھیج سکتے. یہی وجہ کہ اب تک یوکرین میں نیٹو کے لوگ تو آ گئے تھے لیکن یورپ کے فوجی نہیں آئے تھے. اب خواہش کی جا رہی ہے کہ وہ آ جائیں وہاں تاکہ ڈیفینسو پوزیشنز وہ سنبھال لیں. ان کا انحصار جو ہے یورپ کا زیادہ تر میزائل پروگرامز پر ہے، اپنی ایئر فورس پر ہے، اپنی نیوی پر ہے. تو اس طریقے سے جنگ لڑنا جس طرح امریکہ اور نیٹو مل کے لڑ سکتے ہیں عالمی پاورز کے ساتھ، وہ یورپ کے لیے ممکن نہیں ہے. بخاری صاحب، پھر اس طرح سے تو پھر یورپ جس طرح سے یورپ اور امریکہ کا جو اتحاد تھا وہ بھی ایک طرح سے خطرے میں پڑ گیا ہے. خطرے میں پڑ گیا نہیں، خطرے بہت بڑا خوفناک خطرہ جو ہے. بخاری صاحب، یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں گے، کوئی سیز فائر ڈیل ہو سکتی ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان؟ دیکھیے، اصولی طور پر ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام کی میٹنگ کے اندر، تمہارے ڈاکٹر نے کہا کہ اصولی طور پر چاہیے یوکرین کے صدر کو کہ جا کے پوتن کے پاؤں پکڑ لیں کہ بھائی صاحب آپ جو کہیں گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تاکہ وہ ٹرمپ کی اور یہ جو عالمی سازش ہو رہی ہے، جو عالمی اشرافیہ سازش کر رہی ہے، اس کا حصہ نہ بنے. آبویسلی ایسا ہونے نہیں جا رہا ہے، اس لیے کہ یورپ نے ان کو 18 ملکوں کا اجلاس ہوا لندن میں، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کے کردار کو سراہا ہے بلکہ اس کو کہا ہے کہ ہم آپ کو سرمایہ بھی فراہم کریں گے، آپ اپنے ملک میں جا کے ڈیفنس پروڈکشن کی فیکٹری لگا لیں، فیکٹریاں لگا لیں یا فیکٹری لگا لیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہلا شیری تو اس کو دے دی ہے، لیکن وہ الٹیمیٹلی ہونا پھر بعد میں یہی ہے کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا. سنا میں نا آپ نے وہ پرووربیل سیئنگ ہے یہ. تو اس وقت جو ہے بہت بڑی سازش جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے. ٹرمپ وہ سب کچھ کر کے چھوڑے گا جو اس نے طے کر رکھا ہے. کامیاب ہوتا ہے اس میں کہ نہیں ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو فیصلہ وہ ایک دفعہ اپنے دماغ میں کر لیتے ہیں، میں اس کی ایکویشن اس وقت یہاں بیان کرنا نہیں چاہتا، جو ان کے من میں آ جاتی ہے وہ کر کے چھوڑتے ہیں. امریکہ کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا تارکین وطن کو نکالنا، یورپ اور امریکہ کی اکانومی کا بہت بڑا انحصار ان تارکین وطن کے اوپر ہے جو وہاں کی اکانومی میں امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. نوکریاں ہیں، جابز ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، یعنی گروسری سٹورز ہیں، کہ چینز جتنی بھی ہیں وہ ساری اوورسیز پاکستانی مطلب اوورسیز ورکرز کی ہیں. تو ہی ول ٹیک ایوری رسک ٹو ڈو واٹ ہی وانٹس ٹو ڈو. اب رشیا کی اسٹریٹجی اس کے حوالے سے کیا بنتی ہے؟ رشیا اور چائنا کے بیچ جو قربت ہے، جو اتفاق رائے پایا جاتا ہے انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر، وہ کیسے سبوٹیج ہوگا مجھے بظاہر سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ٹرمپ کی سازش یہی ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو منظرنامہ بن رہا ہے یوکرینی صدر سے، کیا استعفیٰ ڈونلڈ ٹرمپ لے سکتے ہیں اگر وہ معدنیات سے متعلق وہ معاہدہ نہیں کرتا؟ دیکھیے، میں نے کہا نا کہ 2-3 آپشنز تو ٹرمپ کے پاس ہیں. ٹرمپ اگر وڈرا کر لیتے ہیں یوکرین سے سپورٹ، اگر وہاں سے نیٹو کی فورسز واپس بلا لی جاتی ہیں یا نیٹو کو وہ سپورٹ نہیں کرتا ہے تو صورتحال تو بہت گمبھیر ہو جائے گی نا. اچھا، مطلب رشیا کو اسٹرینتھن کرنا ہے نا. اگر آپ یوکرین کو ویک کر رہے ہیں، اگر آپ یورپی یونین کو اپاہج بنانے کی خواہش رکھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ وہ یوکرین کی کوئی مدد نہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ یوکرین ول بیکم مور ولنریبل ٹو رشیا. اور مجھے یوں لگتا ہے، یہ میری اپنی ذاتی انٹرپریشن ہے، کہ ٹرمپ ول ڈو اینی تھنگ ٹو برنگ رشیا اینڈ پوتن کلوزر اینڈ میک اے ڈیوائڈ بٹوین رشیا اینڈ چائنا. دیٹ از پارٹ آف اٹ. اب آ جائیں ذرا غزہ کے اوپر جناب. غزہ کی بھی تھوڑی سی بات ہونی بہت ضروری ہے. جی دیکھیے، اسرائیل نے اپنے روایتی گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو معاہدہ ہوا تھا، جو مرحلے طے ہوئے تھے، اس کو ڈینائی کر رہا ہے.
اب وہ یہ کہتا ہے کہ دوسرا مرحلہ شروع نہیں کریں گے ہم، بلکہ پہلا جو مرحلہ ہے اس کو وسعت دیں گے. ابھی کیوں دیں گے؟ جب ہر چیز سٹیپولیٹڈ ہے، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، تو وائی شوڈ دس. اچھا، اب اس کو منوانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا ہے کہ جو سپلائیز تھی ہیومن ایڈ کی، جو دوائیاں جا رہی تھی، جو کمبل جا رہے تھے، جو خیمے جا رہے تھے، وہ سپلائی روک دی ہے. نہ صرف یہ بلکہ مختلف علاقوں میں جہاں جہاں کنسنٹریشن ہے وہاں حملے شروع کر دیے ہیں. جی آپ نے دیکھا ڈرون کے اٹیکس بھی ہوئے ہیں، ایوری تھنگ. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کافی گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. اصل میں ابھی تک نیتن یاہو بھی اور اسرائیل بھی اپنے وہ زخم چاٹ رہا ہے جو ان کو 7 اکتوبر میں لگے تھے. اب آپ نے دیکھا ایک رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے اس حملے کے مقابلے میں اپنی فوجی حکمت عملی کی ناکامی کا اعتراف کر لیا. ٹھیک ہے جی. اب وہ رپورٹ خود یہ بتا رہی ہے کہ اس دن 5000 کے قریب فلسطینی جنگجو جو ہیں وہ اسرائیلی سرحد کے اندر داخل ہوئے، 1200 کے قریب ان کے اسرائیلی مارے گئے اور 250 کے قریب یرغمال بنے. یہ اب کوئی میڈیا نہیں کہہ رہا، یا یہ میں آپ نہیں کہہ رہے، یہ خود ان کی اپنی رپورٹ کہہ رہی ہے جو اس جنگ کے حوالے سے بنائی گئی ہے. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو ٹرمپ کا خواب تھا کہ میں اپنے منصوبے پہ عمل کروں گا اور اس کو ایک سیاحتی مقام بنا دوں گا اور غزہ کے لوگوں کو فی الحال کہیں اور جانا پڑے گا، اردن جائیں گے یا مصر جائیں گے. شکر یہ ہے کہ ہماری وہ سو کالڈ جو امہ ہے انہوں نے کچھ تھوڑا سا شاید غور و غوص شروع کیا ہے. ایجپٹ نے ایک سبسٹیچیوٹ منصوبہ جو ہے وہ پیش کریں گے کہ جو عرب سمٹ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے اس میں، تاکہ امریکہ کو اس خطے سے دور رکھا جا سکے، تاکہ اسرائیل کا اثر و رسوخ یا جو قوت وہ چاہتا ہے غزہ میں اپنی پیدا کرنا اس سے جان چھڑائی جا سکے. تو یہ پوری صورتحال جو ہے بخاری صاحب، اب امریکہ تو ہر جگہ اپنا پریشر ڈالتا ہے. اب 20 لاکھ لوگ جن میں سے نصف بچے ہیں، ان تک امداد نہ پہنچے جانا بخاری صاحب بہت الارمنگ بھی ہے. اب ایک معاہدہ ان لوگوں نے کیا ہے اسرائیل نے اگر، اور پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اب اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے امریکہ پریشر کریٹ کر رہا ہے. تو بخاری صاحب اس کا مطلب ہے کہ دوسرا مرحلہ جو آگے شروع ہونا تھا وہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے حماس نے جو پوزیشن لی ہے اس کے اوپر وہ بڑی یعنی پرنسپلڈ ہے. ان کا جناب ہم مسترد کرتے ہیں کسی ایسے منصوبے کو یا کسی ایسے مشن کو یا کسی ایسی تجویز کو جو اس پہلے مرحلے کو وسعت دینے کے حوالے سے ہو. ہم اس وقت تک نہ بات چیت کریں گے، نہ کسی یرغمالی کو رہا کریں گے جب تک فیز 2 شروع نہیں ہوتا. آئی تھنک دس از این ایکسلنٹ سالڈ پوزیشن دیٹ حماس ہیز ٹیکن. اور یہ حماس کی طرف سے اس بیان کے بعد جو مجھے پہلے میرا خیال تھا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حماس کی قوت جو ہے وہ ابھی موجود ہے. آپ دیکھیں نا، جس کے پاس قوت نہ ہو وہ اس طرح کی کنڈیشنز لگاتا ہے کبھی. تو حماس از بیکمنگ اسٹرانگر. اور بخاری صاحب تو خطے میں جو تھا امن لے کر آنا تھا اور فلسطینی بڑے پر امید بھی تھے. جس طرح سے شمالی غزہ کی پٹی پہ دوبارہ انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے اور 5 فلسطینیوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. تو اگر مذاکرات یا پیس ڈیل نہیں ہوتی یا اس کا کوئی آگے مستقبل نہیں ہے تو پھر کس طرح سے آگے معاملات چلیں گے؟ پھر تو فلسطینیوں یا غزہ کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ. دیکھیے یہ تو ہوگا، یہ تو ہونا ہے. دیکھیں جو جد و جہد آزادی ہوتی ہے، جو جنگ آزادی ہوتی ہے، اس میں قربانیوں کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ حماس اس تمام تر ڈسٹرکشن کے باوجود ابھی تک ریزسٹنس کے لیے آمادہ ہے. ابھی لبنان کی حزب اللہ بھی کہیں نہیں گئی ہے. میرے خیال سے اگر فیز 2 شروع ہوگا، نہ تو اسرائیل اب افورڈ کر سکتا ہے، نہ ہی میرے خیال سے ٹرمپ افورڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے جلدی سے وہ نکلنا چاہ رہے تھے یہاں سے، اس کے بعد واپس 0 پوائنٹ کے اوپر واپس آنا میرے خیال سے نہ امریکہ کے مفاد میں ہے نہ ہی اسرائیل کے مفاد میں ہے. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اسرائیل کی فوج میں جس قسم کے ڈیوائیڈ پائی جاتی ہے اس وقت، لوگ جو ہیں فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، فوجی جا کے غزہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے خودکشیوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو وہاں ہوئی ہے. تو ایسی صورتحال میں مجھے نہیں لگتا کہ جنگ یعنی وار فیز 2 جو ہے وہ وہاں کسی صورت شروع ہوگا. میرے خیال سے کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، چاہے وہ سالسکار جو ہیں جو ان کے ذریعے سے نکلے، چاہے امہ کو غیرت آ جائے اور وہ کوئی پوزیشن اس کے اوپر لے لیں تو اس کے ذریعے نکلے. میرے خیال سے ہم لوگوں کو فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطین کی جد و جہد کے لیے ان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہیے جس کی انہیں ضرورت ہے. بالکل بخاری صاحب، آواز اٹھانی چاہیے فلسطینیوں کے لیے. سب سے اہم اور جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس طرح سے فلسطینیوں نے ملبے کے ڈھیر کے اوپر روزہ افطار کیا، سحری کی، ان کا وہ اسپرٹ بھی دیکھنے کے ایسی قوموں کو، ایسی سوچ کو دفن نہیں کیا جا سکتا، ایلیمنیٹ نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا.
आई थिंक द पैलेस्टीनियंस एंड दोज हु आर इन हमास, वो लोग जो हैं वो आखिरी दम तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। इतना आसान नहीं है उनको ख़त्म करके और उस इलाके पे कब्जा करना। बुखारी साहब, अब जो मुज़ाकरात हैं चीज़ पर आ गए हैं ना कि जब तक ये इमदादी सामान नहीं पहुंचाते वहाँ पे, या जिस तरह से इन्होंने रास्ता रोक दिया, दाखिला रोक दिया कि वहाँ पर नहीं जा सकता इमदादी सामान, अब जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, इसराइल के सुप्रीम कोर्ट से रुजू की है, आपको क्या लग रहा है कि वहाँ से कोई नोटिस आएगा या कोई? देखिए, इसराइल की सुप्रीम कोर्ट से मुझे कोई तवक्को नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल ओपिनियन जो है, आपने देखा फिर जुलूस निकल रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, आपने देखा उसके लिए आवाज़ें उठ रही हैं। यूरोपीय यूनियन से सबसे ज़्यादा उम्मीद रखी जानी चाहिए, इसलिए कि यूरोपीय यूनियन हमेशा फ़लस्तीनियों की मदद के हवाले से, फ़लस्तीनियों की जंग आज़ादी की हमायत में हमेशा वोकल रही है। ये बात याद रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर यूरोपीय यूनियन जो है उसने अल्टीमेटली फैसला कर ही लिया कि हमने अमेरिका और ट्रंप से डिस्टेंस करना है, तो ये शायद इनकी भी सुनी जाएगी। तो अगर इनको वसाइल मुहैया हो जाए, अगर इनके रास्ते खुल जाए, तो फ़लस्तीनी बहुत बड़ी कौम है। बिल्कुल, फ़लस्तीनियों का रास्ता रोकना या 20 लाख लोग जिनको इमदाद पहुंचाई जा रही है उस इमदाद का रास्ता रोकना इतना आसान नहीं है।